رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہم نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ چکا دیا، البتہ ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ انہیں خود اللہ ہی روز قیامت عطا فرمائے گا۔ کسی بھی شخص کا مال میرے اس قدر کام نہیں آیا کہ جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا۔ اگر میں کسی کو اپنا خاص دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر ہی کو بناتا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس صرف اللہ ہی کے خاص دوست ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دریافت فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے۔ تب آپ نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے۔ تب آپ نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے۔ تب آپ نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے۔ اس پر آپ نے فرمایا، جس شخص میں یہ تمام خوبیاں جمع ہو گئی وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خداری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جس شخص کی صحبت کو اس کے مال کو میں نے اپنے لیے باعث اطمینان تصور کرتا ہوں وہ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ نے مجھے تم لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا، تب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جبکہ ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: یعنی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا، اتفاق سے اس وقت مجھے کچھ مال میسر تھا، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آج تو میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں اپنا آدھا مال لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی مال اتنا ہی کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج کے بعد میں کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سن 9 ہجری میں باقاعدہ اسلامی عبادت کے طور پر جب فرضیات حج کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے نائب کی حیثیت سے امیر الحجاج مقرر فرمایا، اور تمام مسلمانوں نے دین اسلام کے اہم ترین رکن کی حیثیت سے تاریخ میں پہلی بار فریضہ حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارات میں ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت سے قبل آخری ایام میں جب 7 ربیع الاول بروز بدھ مسجد میں آخری بار اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور متعدد نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھیں، تب اس وقت پر آپ نے وہاں موجود افراد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا، اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونقیں عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلا آئے، لہذا اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اب اختتاء یوں کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت پر ہمیں تعجب ہونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ یوں کہنے لگے کہ ابو بکر کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی خوب رونقیں عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلائے،
اور اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیا۔ اور ذرا ابو بکر کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر یہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے جس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سبھی سے زیادہ علم والے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اختیار دیے جانے پر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا میں اب مزید زندگی بسر کرنے کی بجائے اپنے رب کی جوار و رحمت میں منتقل ہو جانے کو پسند فرما چکے تھے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم و دانش سے مالا مال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو نیز اس میں پوشیدہ اسرار و رموز کو ہم سب سے زیادہ وہی سمجھنے والے تھے، لہٰذا اس راز کی بات کو ہم نہیں سمجھ سکے اور اس وجہ سے ہم تعجب کرنے لگے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راز کو سمجھ گئے اور بے اختیار رونے لگے۔ یقیناً اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، فہم فراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خاص تعلق خاطر اور مزاج شناسی نیز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں ان کی خاص حیثیت اور دینی بصیرت و واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں بتاریخ 9 ربیع الاول بروز جمعرات، جب شدت مرض کی وجہ سے نکاحت بہت بڑھ چکی تھی اور آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے سبھی لوگ مسجد میں منتظر رہیں، تب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے بخوبی واقف تھیں، لہذا اس موقع پر انہوں نے اپنے والد کے بارے میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بہت ہی کمزور اور نرم دل انسان ہیں، ان کی آواز بھی کافی پست ہے، مزید یہ کہ وہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ رونے لگتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی حکم دہرایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی وہی گزارش دہرائی۔ آخر تیسری بار آپ نے قدر سختی کے ساتھ یہی حکم دہرایا اور تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حیات طیبہ کے دوران ہی اور خود آپ کے حکم پر آپ کی جگہ مسجد نبوی میں امامت کا آغاز کیا۔ غور طلب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی برگزیدہ اور پاکیزہ ترین جماعت میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مسجد میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے اور تمام مسلمانوں کی امامت کے لیے خود منتخب فرمایا۔ مزید یہ کہ اصرار اور تاکید کے ساتھ متعدد بار اس چیز کا حکم دیا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، جبکہ آسمانوں سے نزول وحی کا نیز جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد و رفع کا سلسلہ ابھی بدستور جاری تھا۔ یقیناً اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔